اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے استغفار کیا کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ تنہائی اور اکیلے ہونا دونوں الگ الگ ہیں، تنہائی انسان کو گمراہ کر سکتی ہے اور اکیلے ہونا سکون دیتا ہے، لیکن سب سے بہتر ہے کہ تمہیں کوئی ایسا ساتھی نصیب ہو جو تمہارا آئینہ ہو اور جو تمہیں تمہارے اندر خدا دکھائے۔ ہر درد کی دوا صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے، کیونکہ انسان کو تو صرف درد دینا ہی آتا ہے، کسی کی تکلیف کو سمجھنا نہیں آتا۔ ضروری نہیں کسی چیز کا حاصل ہو جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا حاصل نہ ہونا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کی بہتری صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دنیا کے مسائل الفاظ کی غلط فہمیوں سے پیدا ہوتے ہیں، اور محبت کی دنیا میں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، جو بات زبان سے نہ کہی جا سکے وہ خاموشی سمجھا دیتی ہے۔ اللہ پاک کی مکمل ذات سے پیار کرنا آسان ہے بجائے ناقص انسانوں سے۔ انسان سے اس کی خامیوں سمیت محبت کرنا مشکل ہے، لہذا خدا کی مخلوق سے محبت کرو، تبھی تم اللہ کو جان پاؤ گے۔ ہم سب اللہ کی بنائی ہوئی تصویریں ہیں، مگر سب الگ الگ ہیں، کوئی دو انسان ایک جیسے نہیں۔ انسان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان کو قابو میں رکھے۔ انسان اللہ پاک کی خاص مخلوق ہے، ہم سب کو خدا کا نمائندہ بننا ہے۔ کبھی خود سے پوچھو، کیا تم یہ کردار نبھا رہے ہو؟ اللہ سے محبت کرنے والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں خوش رہتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں داخل ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ محبت وہ خزانہ ہے جس کی خوشبو ہماری زندگی کو صحیح لطف اور حقیقی معنی عطا کرتی ہے۔ خوبصورت رشتوں کے ساتھ خوشی سے جینے کے بغیر یہ زندگی ایک ویران صحرا کے سوا کچھ بھی نہیں۔ نئی زندگی کے لیے درد سے گزرنا پڑتا ہے، جیسے مٹی آگ سے مضبوط ہوتی ہے، اور محبت بھی مشکلات سے پختہ ہوتی ہے۔ محبت کی تلاش انسان کو بدل دیتی ہے، جو محبت تلاش کرتا ہے وہ شخص اندر اور باہر سے پختہ ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی دماغ یہ بات تسلیم ہی نہیں کرتا کہ کسی کی دنیا ہمارے علاوہ بھی کسی دوسرے وجود سے مکمل ہو سکتی ہے۔ زندگی کی تبدیلیوں سے مت گھبرانا، اگر تمہارے آس پاس کچھ غلط ہو رہا ہے تو کیا پتا نیا راستہ پرانے راستے سے بہتر ہو۔ کچھ لوگ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جس قدر بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ بے شک میرا رب وہ ہے جو انسان کے اندر کی اذیتوں سے واقف ہے۔ انسان کو خاموش اور عقلمند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہے۔ صبر کا مطلب چپ چاپ سہنا نہیں ہوتا، بلکہ صبر یہ ہے کہ کانٹوں میں پھول تلاش کرو اور رات میں صبح تلاش کرو۔ خدا کے عاشق صبر کرتے ہیں کیونکہ چاند کو پورا ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں حاصل ہوا کرتا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، لالچ ایسا عمل ہے جو انسان کی قدروں کی قیمت کو گھٹا دیتا ہے اور اس کے رزق کو بھی زیادہ نہیں کرتا۔ شوہر کا تھوڑا سا احساس کرنا بیوی کے سارے غم ہلکے کر دیتا ہے۔ ایک بیوی کے لیے اس کا شوہر ہی ساری کائنات ہوتا ہے، اور باپ کے بعد شوہر ہی بیوی کے سر کی چادر اور اس کا مان ہوتا ہے۔ محبت کا تو پتہ نہیں، لیکن لوگ نفرت دل سے کرتے ہیں۔ منافق لوگ چہرے پر مسکراہٹ اور دل میں منافقت رکھتے ہیں۔ میں نے انسانوں سے متاثر ہونا چھوڑ دیا، کیونکہ کچھ لوگ وہ نہیں ہوتے جو نظر آتے ہیں۔ کچھ خواہشیں بارش کے قطروں کی طرح ہوتی ہیں، جنہیں پانے کے لیے ہتھیلیاں تو بھیگ جاتی ہیں لیکن ہاتھ ہمیشہ خالی ہی رہتے ہیں۔ ایک عمر کے بعد انسان عید نہیں بلکہ گزشتہ عیدوں کی یادیں مناتا ہے۔ کچھ لوگوں سے نفرت نہیں ہوتی، بس ان کی کچھ باتیں سوچ کر ان کو وہ مقام دینا مشکل ہو جاتا ہے جس کی وہ توقع کر رہے ہوتے ہیں۔ بار بار آنسو صاف کرنے کی بجائے اپنی زندگی سے ان لوگوں کو صاف کریں جو آنسوؤں کی وجہ بنتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہمیشہ زندگی میں ایسے لوگوں کو پسند کرو جن کا دل چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ یادیں اور عادتیں یہ دونوں ہی محبت سے کہیں زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ زندگی اس اذان سے شروع ہوتی ہے جس کی نماز نہیں ہوتی، اور اس نماز پہ ختم ہوتی ہے جس کی اذان نہیں ہوتی۔ زندگی میں دو چیزوں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اگر نیند نہیں تو چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس سے محبت ہو، اور اگر وہ میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ تنہائی تکلیف بھی ہے، لیکن یہ ان لوگوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے جو آپ کو صرف اپنے فارغ وقت میں ہی یاد کرتے ہیں۔ حوصلہ بہت ہے مجھ میں، لیکن ضروری تو نہیں کہ ہر بار آخری حد تک آزمایا جائے۔
ناراض ہونے کے لیے بھی کوئی رشتہ چاہیے، ناراضگی بہت قیمتی ہوتی ہے، ہر کسی پر دکھائی نہیں جا سکتی، احساس کو زبردستی دل میں نہیں ڈالا جا سکتا، اگر یہ ممکن ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہی نہ ہوتا۔ نفرت کے 1 منٹ میں پیار کے کئی سال بھلا دیے جاتے ہیں۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث ہوتی ہے۔ لوگ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے دوسروں کے احساسات سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں، بڑی گاڑیوں اور بڑے گھروں سے کوئی اونچا نہیں ہوتا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے اعمال اور کردار بدل لے۔ ایسا گھر جس میں ماں باپ کی چھوٹی موٹی ڈانٹ ڈپٹ اور بزرگوں کا لاڈ پیار رہتا ہے، ایسا گھر انسان کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ تمہاری دعائیں تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہیں جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ صرف جانور ہی قربان مت کریں، عید پر اپنی ضد حسد اور بدگمانی کو بھی قربان کیجیے، دل صاف کریں تاکہ قربانیاں قبول ہو جائیں، اور اللہ پاک اسی کو میسر ہوتا ہے جو اسے پانا چاہتا ہے۔ آج کل لوگ اپنا آدھا وقت انجان لوگوں کو متاثر کرنے میں اور آدھا وقت اپنوں کو اگنور کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ رشتوں کو بچانے کے لیے خود ایک قدم پیچھے ہو جانا بزدلی نہیں، انسانیت ہے۔ ہم غلط لوگوں کو اہمیت دیتے ہیں اور صحیح لوگوں کو ہمیشہ نظر انداز کرتے ہیں، اور جس شخص سے بات کرنے کو دل ترس رہا ہوتا ہے، ایک وہی شخص مصروف ہوتا ہے۔ مصروف رہو، یہ اس زمین پر موجود سب سے مناسب دوا ہے جو آپ کو ڈپریشن اور بیماریوں سے بچا سکتی ہے۔ کون اچھا ہے اور کون برا، اس کے لیے اللہ نے آپ کی رائے نہیں مانگی، اب صرف اپنے اعمال پر توجہ دیں۔ ہمیں خلوص اور اچھائی اپنے الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں پیدا کرنی چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے عیب نہیں خوبیاں دیکھ سکیں۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا، اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں اپنے منفی رویے کا احساس ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں، بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا راستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ کچھ وقت گزر جانے کے بعد تمہیں معلوم ہوگا کہ اگر خدا تمہیں تمہارے انتخاب پر چھوڑ دیتا تو تم خسارے میں رہتے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہے۔ کچھ لوگ آپ کو کبھی نہیں سمجھیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ پر اسرار ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ اصلی ہیں، اور وہ نقلی لوگوں کے عادی ہیں۔ اعتبار ایک روح کی طرح ہوتا ہے جو ایک بار چلا جائے تو پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہر تعلق کی وجہ محبت ہے، کچھ رشتے محبت سے اونچا مقام بھی رکھتے ہیں، اور کامیاب لوگ تو وہی ہیں جو سر کو آسمان کی جانب شکوے کے لیے نہیں، اللہ کے شکر کے لیے اٹھاتے ہیں۔ زندگی ہر قدم پر امتحان مانگتی ہے، کبھی ظرف کا، کبھی نفس کا، اور کبھی صبر کا۔ زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آتا ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب زندگی قابل بھروسہ نہیں ہے تو زندگی میں آنے والے لوگ کیسے بھروسے کے قابل ہو سکتے ہیں؟ اگر زندگی ساتھ چھوڑ سکتی ہے تو لوگ بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں۔ کسی بھی مخلص تعلق اور رشتے میں کسی خوبصورت چہرے اور خوبصورت آواز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ سچا دل اور کبھی نہ ٹوٹنے والا بھروسہ اہم ہوتا ہے۔ اور پھر ہوتا یوں ہے کہ آپ کا پسندیدہ شخص ہی آپ کے لیے ایک بہترین سبق بن جایا کرتا ہے۔ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور جب صبر آ جاتا ہے تو نہ وہ پہلے جیسی قدر رہتی ہے اور نہ ہی وہ چاہت۔ مکمل لا تعلق ہو جانا اتنی اذیت نہیں دیتا جس قدر تعلق میں رہتے ہوئے تعلق میں خاموش ہو جانا اذیت دیتا ہے۔ اس دنیا میں ہر طرح کی محبتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک جیسی محبت دوبارہ پھر کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہم ہر چیز کو ضد سے حاصل کرنے والے بعد میں ہر چیز پر صبر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر ہی بدلتی ہے، لیکن ایک انسان ہی ہے جو کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ صبر اور قدر ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اعلیٰ ظرف ہوتا ہے۔ عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا، بعض اوقات انسان بھرپور جوانی میں صدیوں پرانا ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں حاصل ہوا کرتا۔ آپ اپنی زندگی سے بھلے خوش نہ ہوں، پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اب جیسے زندگی کے لیے ترستے ہیں۔
الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں۔ کچھ لوگ برے نہیں ہوتے لیکن وہ ہمارے ساتھ اتنا برا کر جاتے ہیں کہ چاہنے کے باوجود بھی دل پھر ان لوگوں کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، معاف ہر بات کرو مگر اعتبار ایک بار ہی کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا، بہت سے پڑھے لکھے لوگوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے، اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ صبر میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دھوکہ دینے والوں کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی گھر والوں سے ناراض ہو جائے تو بعض اوقات اس کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں تاکہ گھر والے سنبھل جائیں، اپنی اصلاح کریں اور اللہ کی رضا کی طرف واپس آئیں۔ یہاں 5 نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں جو اس بات کی علامت ہو سکتی ہیں کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ نمبر 1، گھر میں بے برکتی ہونا۔ اگر کسی گھر میں مال اور دولت ہو لیکن سکون نہ ہو، اور وقت ہو مگر کام مکمل ہی نہ ہو سکیں، صحت ہو مگر آرام نہ ہو، ہر چیز موجود ہو لیکن دل بے قرار رہتا ہو، یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس گھر سے ناراض ہے۔ نمبر 2، نماز اور قرآن سے غفلت۔ جس گھر میں نماز کا اہتمام نہ ہوتا ہو اور نہ ہی قرآن کی تلاوت ہوتی ہو اور کبھی اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو تو یہ روحانی اندھیرا اس بات کی نشانی ہو سکتا ہے کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ نمبر 3، گھر میں جھگڑے، نفرت اور بے سکونی۔ اگر گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑا، چیخ پکار، ایک دوسرے سے نفرت اور دلوں میں دوری ہو تو یہ نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ کی رحمت اس گھر سے ہٹا دی گئی ہے۔ نمبر 4، نیکی کی بات سن کر غصہ آنا اور نظر انداز کرنا۔ اگر اس گھر کے افراد نیکی کی نصیحت سن کر برا مان جائیں، غصہ کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں تو یہ روحانی بیماری کی علامت ہے جو اللہ کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ نمبر 5، گناہوں کا عام ہونا اور نیکیوں کا ختم ہو جانا۔ اس گھر میں اگر جھوٹ، غیبت، فحاشی، حرام کھانا اور دوسروں کا حق مارنا عام ہو جائے اور نیکی کے کام بالکل ختم ہو جائیں تو یہ بڑی علامت ہے کہ اللہ اس گھر سے ناراض ہے۔ اللہ پاک کی ناراضگی سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے گھر میں نماز قائم کرے اور روزانہ تھوڑا بہت قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے تو بہتر ہے۔ اس کے علاوہ استغفار اور توبہ کو معمول بنائیں، صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں اور گھر میں صدقہ اور خیرات کریں اور ہر روز اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ پاک کا ہر فیصلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ سے شکوے اور شکایت نہیں کرنے چاہیے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہمیں معلوم نہیں کہ ہم کتنے گناہگار ہیں، کتنے خطاکار ہیں، لیکن ہمیں صرف اتنا یقین ہے کہ تیری رحمت اور بخشش ہر چیز سے بڑی ہے۔ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کے ذخیرے کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے، ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔